الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت معافی چاہتے ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ قدر اللہ. میرے خیال آپ سب میں سے جس کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ میری ذات، کیونکہ پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انسان جہاں بیٹھتا ہے ایک بات کرنے کے لیے اور اس سارے سیٹ اپ میں سارا وہ ٹرین آف تھاٹ ختم ہو جاتی ہے. لیکن خیر الحمدللہ. میں نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے دو راستے بنائے. ایک اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں. دونوں ہی ضروری ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. کوئی شخص بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے گا اور دوسرے کو لے لے گا اور وہ اللہ تعالیٰ تک اس کا وصل ہو جائے گا، تو یہ نہایت جہالت کی بات ہے، بالکل اگنورنٹ بات. دونوں ضروری ہیں. حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، حقوق العباد بھی ضروری ہیں. جو بندہ صرف حقوق اللہ پہ فوکس کرتا ہے اور حقوق العباد کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا. اور جو بندہ صرف حقوق العباد پہ فوکس کرتا ہے اور حقوق اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ایمان، ایک عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے. ایمان اور اعمال. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن لوگوں کے اندر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ اعمال کو وہ لوگ صرف عبادات سمجھ بیٹھے، یعنی حقوق اللہ. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، جبکہ اعمال کا تعلق عبادات سے بھی ہے، ظاہری بات، لیکن ساتھ میں معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی. جب تک یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو اعمال صالح نہیں ہوں گے. تو کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال صالح، یعنی عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال پورے ہوں. اس میں اگر کوئی خسارہ ہوگا تو انسان خسارے میں ہے. کچھ ایام ہوتے ہیں جو کہ کچھ خاص چیزوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اس میں اس چیز کی قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو سارے عقائد تو بیس لائن ہے، ایمان تو ہونا ضروری ہے، وہ تو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. لیکن اس کے اوپر جو عمل صالح ہیں، عام حالات میں سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص حالات کے اندر کچھ چیزوں کی فضیلت، کچھ چیزوں کی قدر دوسروں سے بڑھ جاتی ہے. اس میں آج کل کے جو ایام ہیں ان کو ایام حج بھی کہتے ہیں. ایام حج اصل میں تو رمضان کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، شوال سے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں وہ سارے حج کے ایام ہیں. لیکن یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ بہت ہی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی قسم، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اور اس پہ تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ 10 راتیں اصل میں ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ 10 دن اور 10 راتیں جو ذوالحجہ کی ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ اس کے اندر جو خصوصیت ہے، جس چیز کی زیادہ ایکسٹراڈنری خصوصیت ہے اعمال صالح کے اندر، وہ عبادات کی. جیسے میں نے کہا عمل صالح کے اندر عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہیں. سارے کے سارے اعمال صالح کے اندر داخل ہیں، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات. لیکن ان دنوں میں جو خصوصی
فضیلت ہے وہ عبادت کی ہے، اللہ کے حقوق پورا کرنے کی ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی ہے۔ اسی طرح رمضان تھا، رمضان میں بھی ایسے ہی تھا کہ رمضان کے اندر بھی عبادت کے کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر صدقات بھی کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرنا، لیکن وہ خلوت، آئسولیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رمضان کے اندر جس طرح اس کو خصوصیت حاصل ہے، اسی طریقے سے ان 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خلوت، اس عبادت کی خصوصی مقام حاصل ہے۔ تو ان دنوں کو ضائع نہیں کریں۔ الحمدللہ آج 2 تاریخ تھی ذوالحجہ کی غالباً، اور کل 3 ہے، تو 10 دن تو ایسے ہی گزر جائیں گے۔ 2 دن گزر بھی چکے ہیں، کل 3 دن ہے۔ تو پلیز جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے آپ کو بشمول سب کو شامل کر کے کہ ان دنوں کو میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں عبادات کے ذریعے۔ عبادات میں ہر طرح کی عبادت شامل ہے، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں جتنی زیادہ تلاوت ہو جائے انشاءاللہ، کوشش کریں کہ چیریٹی بھی ہو جائے۔ چیریٹی بھی عبادات ہی میں ہے، وہ من وجہ عبادت ہے، من وجہ ایک طرح سے عبادت ہے، ایک طرح سے لوگوں کا خیال کرنا ہے، اس معاشرت میں بھی اور معاشرت کے اندر بھی داخل ہے، ظاہری بات ہے ایک طرح سے، لیکن عبادت ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت، جس طرح کی بھی عبادت ممکن ہو اتنا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت میں مجھے مزہ نہیں آتا، عبادت میں مجھے مزہ نہیں آتا، نماز میں مجھے مزہ نہیں آتا، نوافل پڑھنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، تلاوت کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ایک اس کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نہ میرا دھیان ہوتا ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے 2 رکعت پڑھنا۔ لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کچھ ہفتوں پہلے میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، اور ایک نماز ختم ہو جائے تو دوسری نماز کا انتظار کرنا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو پورا کرنا اس کے باوجود کہ بڑی مشکل ہو رہی ہو۔ فذالکم الرباط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہو، اور دوسرے الفاظ میں ایمان کی سرحد کی حفاظت ہے یہ شیطان سے۔ اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، سردی کا مہینہ ہے مثال کے طور پہ، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، اور پانی بھی شدید ٹھنڈا آ رہا ہے، اور اس کے اندر وضو کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان جاتا ہے اور اس ٹھنڈے پانی سے کسی طریقے سے وضو کر رہا ہے، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک تو نا کیفیت کہ انسان کی ایک عجیب روحانی کیفیت بن جائے اور کہے کہ واہ اللہ کی خاطر میں نے اتنی قربانی برداشت کی کہ اتنے ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیا، اور ایک عجیب، جس کو اسپریچول ایکسٹیسی بھی کہتے ہیں، کہ ایک عجیب روحانی کیفیت بن جائے انسان کی۔ یہ نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں لگ رہا، نفس چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مجھے کیوں ٹھنڈے پانی ڈال رہے ہو، اتنی سردی ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، گرم گرم لحاف ہے، گرم کمبل ہے، سردی ہے باہر، انسان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کمبل سے نکلوں۔ ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان صبح اٹھے کمبل اتار کے پھینکے سردی کے باوجود، اور جا کر وضو کرے اور عجیب روحانی کیفیت ہو، اور جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہیں اور ہی انسان کی روح پرواز کر رہی ہو۔ ایک تو کیفیت یہ ہو سکتی ہے، اور ایک ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا،
بہت مشکل لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی بادل ناخواستہ مشکل کر کے محنت کر کے وضو کرتا ہے، یہ اس کی ایمان کی سرحد کی حفاظت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو ایک تو قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور اس کو بہت مزہ آتا ہے، اس کو پڑھنا بھی بہت آسان لگتا ہے، اس کی زبان میں لکنت بھی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے پڑھنا بہت ایک آسان کام ہے، ایک فلوئنسی کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اس کے الفاظ نکلتے جاتے ہیں اور ایک لے بن جاتی ہے اور ایک کیفیت بن جاتی ہے اور اس کو مزہ آ رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جس سے قرآن پڑھا ہی نہیں جا رہا، اس کی زبان میں لکنت ہے، اس کی ٹنگ ٹوسٹنگ ہوتی ہے، اس کو بہت مشکل ہوتی ہے، اس کو ایک آیت پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کے لیے 2 اجر ہے، جس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کو 2 اجر ہے۔ ایک اجر تو قرآن پڑھنے کا، ایک اجر اس مجاہدے کو برداشت کرنے کا۔ تو وہ لوگ، وہ ساتھی جو کہ عبادت کرنا ان کے لیے مشکل لگتا ہے، آپ کو مبارک۔ اگر آپ اس مشکل کے باوجود کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، خیالات کی بھرمار ہے، آپ بالکل نہیں چاہتے خیالات۔ ایک انسان ہوتا ہے جانتے بوجھتے خیالات انسان لاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ماشاءاللہ۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں ان کو 4 رکعت کی نماز تھی، تو آخر میں ان کو خیال نہیں تھا کہ 3 پڑھائی ہیں 4 پڑھائی ہیں، خیر اپنا غالب گمان کر کے کہ 4 ہی ہو گئے ہوں گے، سلام پھیر دیا تھا۔ اور مقتدیوں سے پوچھتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں کتنی رکھتے ہیں پڑھائی میں نے؟ 3 کے 4؟ تو سارے کہتے ہیں پتہ نہیں 3 کے 4، ہم تو آپ کے پیچھے تھے، ہمیں کیا پتہ۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں 4 پڑھائی ہیں آپ نے؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ کوئی تو ہے آپ میں جو اتنا اللہ اس کے لو لگی ہوئی ہے۔ کہتا ہے امام صاحب اصل میں بات یہ ہے میری 4 دکانیں ہیں، تو ہر رقم میں اپنی ایک دکان کا حساب کر رہا تھا، 4 دکانوں کا حساب کیا میں۔ کچھ لوگ جانتے بوجھتے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بس وہ نماز کے اندر جا کے اپنی ساری جو گمشدہ چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ نماز کے اندر جاتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھوں، ان کا دل چاہتا ہے کہ میری یہ نماز اپنی پوری زندگی کی بہترین نماز ہو۔ ادھر اس نے تکبیر باندھی اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی شیطان نے اس پہ حملہ شروع کر دیا۔ ایک وسوسہ ادھر سے آیا، ایک وسوسہ یہاں سے آیا، ایک وسوسہ ادھر سے آیا، اور وہ کرتا رہا، اس کو اپنا آپ برا لگتا رہا، شرمندہ ہوتا رہا، یہ کیا بات ہے۔ پھر اس نے اس کو جھٹک کر دوبارہ فوکس کیا، پھر ایک وسوسہ آ گیا، اور اسی کیفیت میں سارا قیام گزر گیا۔ پھر رکوع میں چلا گیا، وہ چاہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھوں، اللہ کی بڑائی بیان کروں، اللہ کی عظمت بیان کروں، پھر کئی خیال آ گیا، پوری نماز ایسے گزر جاتی ہے، اور آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کے لیے مبارک، اس نے محنت کی، کوشش کی، تکلیف اٹھائی، اس کے اختیار میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھی یہ ساری چیزیں، اس کے لیے اجر ہے۔ تو بالکل جس شیطان کے خیال کو چھوڑ دیں کہ جی فائدہ کیا میری نمازوں کا، میری تلاوت کا، میرے ذکر کا، میرے مراقبے کا، میری ساری کی ساری جو میں عبادت کرتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کنسنٹریشن ہے نہ کیفیت ہے۔ دیکھیے کیفیت مقصود نہیں ہے، مطلوب ضرور ہے، مقصود نہیں ہے۔ چاہتے ہیں ہم کہ کیفیت بنے، لیکن مقصد ہمارا کیفیت بنانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو میرے اختیار میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بندے پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے۔ میں نے کوشش کی، بہت کوتاہیاں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ میں پورا پاک صاف، میں نے اپنی طرف سے کھانے کا بھی صحیح خیال کیا، میں نے وضو بھی ٹھیک طرح کیا، میں نے نظروں کی بھی حفاظت کی، وہ ساری کوتاہیاں بھی ہوئیں کسی سے، لیکن اس کے باوجود اس نے نماز کے اندر جو اس کی غیر اختیاری کیفیت تھی، جو کہ مطلوب نہیں ہے، اس پہ کھڑ رہا ہے، وہ انسان پریشان ہو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ عبادات کے دن ہے، کوشش کرنا ہے
کہ اس میں جتنی بھی عبادت کر سکیں. یہ مخصوص دن ہے ایام عبادت کے، روزوں کے، نوافل کے، تہجد کے. ظاہری بات ہے میں یہ تو بات کر ہی نہ فرائض کے. فرائض تو ہر وقت میں مقصود ہوتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے دن ہر روز فرائض کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹرا نوافل کی، ایکسٹرا عبادت کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ایکسٹرا عبادت کی کے دن ہیں. پلیز اس میں کوشش کریں، اس میں کوشش کریں. جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. دیکھیں روحانیت کا ہم بہت غلط مطلب کبھی کبھی سمجھ بیٹھے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ نماز کے اندر جائیں گے اور میری روح پرواز کر جائے گی، یہ روحانیت ہے. روحانیت اصل میں سنت کی اتباع کو کہتے ہیں. جتنی سنت کی اتباع ہوگی اتنی ہی روحانیت ہوگی انسان کے اندر. ہمارے مشائخ نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز سنت کی اتباع ہے. جو بندہ سنت کی جتنی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی اس کو محبت اور اس کے اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں لوگوں کو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی محبت ملتی ہے سنت کی اتباع سے. ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، بیوی بچوں سے بات کرنے میں، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے میں، اپنے عزیز اقارب دوست احباب، ہر چیز میں سنت کی اتباع سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور یہی چیز عبادت میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نماز، کہتی ہیں کہ ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو. اب ہانڈی ہم کہاں سے ابالیں؟ ہماری تو غیر اختیاری ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کیفیت دے دیں تو سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سنت کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو، سنت کے مطابق نماز پڑھو. جس طرح ہمارے ائمہ نے سنت کا مطلب بیان کیا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں سنت یہ ہے، کچھ کہتے ہیں سنت یہ ہے، آخری سنت یہ ہے، کچھ کہتے ہیں آخری سنت یہ ہے وغیرہ. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا فقہ کی. لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھیں، یہ مقصود ہے. اسی پہ اللہ کا قرب ملتا ہے. یہی روحانیت ہے. جتنی سنت کی دعا کریں گے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سنت کے مطابق ان ایام کے اندر عبادت میں لگ جائیں، خلوت میں تھوڑا وقت گزاریں. پلیز سب لوگوں کو کچھ وقت آئسولیشن کے اندر گزارنا چاہیے. سب لوگوں کو اللہ کا قرب پانے کے لیے میرے بھائیوں خلوت ضروری ہے. اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا وصل پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے خلوت ضروری ہے. لازم ہے آئسولیشن. اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے لازم ہے آئسولیشن، کوارنٹین. سبحان اللہ. ایک وائرس نے ہمیں آئسولیشن کا مطلب سکھا دیا کہ ایک وائرس سے بھی بچنا ہو تو آئسولیشن ضروری ہے. تو یہ جو اتنے وائرسز ہیں میرے روحانی، ان سے بچنے کے لیے آئسولیشن ضروری نہیں ہے کیا؟ اس سے بچنے کے لیے بھی آئسولیشن ضروری ہے. خلوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا بھائیوں. پلیز، خلوت کا مطلب میں ہوں، اللہ کی ذات ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. نہ بیوی ہو، نہ شوہر ہو، نہ بچے ہو، نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو. تھوڑی دیر کے لیے میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو. یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. اور اس کا بہترین وقت تو رات ہی کا وقت ہوتا ہے. یا رات کو تاخیر سے، لیٹ نائٹ، یا پھر صبح ارلی مارننگ، فجر سے پہلے تہجد کا وقت، وہ سب سے بہترین ہے. اسی کو قرآن نے تبدل بھی کہا ہے. سورۃ المزمل کے شروع میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کا وقت ہے نا،
یہ نفس کو کچلنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، اور اس میں بات بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے دل میں اترتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ صبح کا وقت، رات کا وقت، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ یہ وقت میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اور تبتل کی کیفیت اختیار کرو۔ تبتل یہی ہوتا ہے کہ مخلوق سے بالکل 0% تعلق ہو اور خالق سے 100% تعلق ہو، اس کو تبتل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ تبتل کی کیفیت اختیار کیا کرو، اور کسی کو بھی اللہ کا وصل، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں نصیب ہو سکتا خلوت کے بغیر میرے بھائی، اس آئسولیشن کے بغیر۔ تھوڑا سا وقت نکال کر میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو، بس اس کے اندر اذکار کریں، استغفار کریں، سب سے پہلے اللہ سے اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجیں، قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا مانگیں جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہوں، اللہ سے دعا کریں جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہوں۔ ہمارے بزرگ جو ہیں سبحان اللہ، کچھ کو میں نے دعا مانگتے دیکھا ہے، تو عجیب کیفیت ہوتی ہے ان کی دعا کے اندر، دعا میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ایون شعر پڑھ رہے ہیں کیفیات کا اظہار کے لیے، اور بالکل جیسے ایک بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے اللہ سے، اپنی نفس کی شکایت اللہ سے کریں، یا اللہ اتنی کوشش کی میں نے، اتنا میں نے محنت کی، مجاہدہ کیا، لیکن میری حالت تو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے دل کی بیماریاں، میرے دل کی کوتاہیاں، میرے دل کے اندر جو اتنی گندگی بھری پڑی ہے، یا اللہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، پلیز آپ میرے نفس کا تزکیہ فرما دیں اپنی رحمت کی بارش۔ اسباب تو میں نے بہت لیے، سبب کوئی کام نہیں آتا۔ سورۃ کہف کے اندر جب یہ اصحاب کہف جب غار کے اندر چلے گئے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری دعا مانگی تھی، اسی بات ہی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو لدن ہوتا ہے نا، لدن اسباب کے بغیر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کسی چیز کے آنے کا نام لدن ہے، من لدن ہو، اللہ کی طرف سے۔ اسی کو ہمارے علماء نے اس کو لدنی چیز کہا ہے۔ کچھ علوم ہوتے ہیں وہ لدنی علوم ہوتے ہیں، وہ اسباب کے بغیر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے دل میں، جس طرح سیدہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تکوین کا علم دیا تھا، وہ ایک ایسی چیزیں کر رہے تھے، ایون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ علم جو اللہ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا وہ لدنی علم تھا، بغیر کسی سبب کے۔ یہی مانگ رہے ہیں اصحاب کہف، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ اپنی، بس خالص اپنی طرف سے رحمتیں نازل فرما دیجیے، خالص اپنی طرف سے، اور رشد و ہدایت کا سامان بھی میرے امور میں پیدا فرما دیجیے۔ عجیب دعا ہے، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا قرآن کے اندر، تو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اس دعا کو عادت بنا لیں، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ، لیکن اس کی کیفیت کے ساتھ۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں فلاں دعا پڑھ لوں، فلاں دعا پڑھ لوں، فلاں، تو دعا پڑھنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، دعا تو مانگنے کی چیز ہے۔ دعا تو ایک کیفیت کے ساتھ مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس خلوت کے اندر باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، لمبی باتیں کریں۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، تو محبوب اور عاشق اور معشوق کے اندر، محب اور محبوب کے اندر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ رسمی طور پہ چلو جی 2-4 چیزیں کہیں اور اٹھ کے چل پڑیں۔ جن کو محبت ہو جاتی ہے وہ محبت میں تو پتہ نہیں کتنی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، پاکستان جاتا ہوں، ٹیلی فون کے اشتہار ہوتے ہیں فون کمپنیز کے بڑے کہ جی پیکیجز نکلے ہیں، کرو بات ساری رات۔
کس سے باتیں کریں گے ساری رات؟ انہی سے باتیں کریں گے جس سے دل چاہتا ہے بات کرنے کا. لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اللہ، وہ بندہ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جس کو اللہ سے باتیں کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ وہ ہاتھ اٹھائے اور بس، اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، محبوب کی ذات ہے، اور ادھر محب ہے، اور بس باتیں کر رہا ہے انسان. یہ کیفیت بنائے میرے بھائیوں. یہ دن ہے، خصوصی دن، یہ خصوصی دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے. میں نے پچھلے جمعرات کو عرض کیا تھا کہ کچھ کے نزدیک تو یہ دن رمضان، کچھ علماء کے نزدیک یہ دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے. کچھ نے کہا دن، جو دن ہے وہ رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے، اور راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اس کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ بہت مخصوص ایام ہے. ہم لوگ رمضان کے اندر تو الحمدللہ بہت لوگ بحیثیت مسلمان جن کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے وہ فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان دنوں کو اکثر لوگ اگنور کر جاتے ہیں، ان دنوں میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں. ان کو پلیز، ان کو ضائع مت کریں. ابھی صرف 2 دن گزرے ہیں، ابھی تو اکثر دن باقی ہیں الحمدللہ. ان دنوں کو خصوصی طور پہ استعمال کریں. تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. ہاں، فجر جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں، وہ تو ساری روز ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے بعد جو خاص طور پہ کچھ وقت خلوت میں گزاریں. صبح میں کم از کم، میں تو آپ کو ایک کم از کم بات کر رہا ہوں، ٹو دا لیسٹ منیمم، الا کہ آپ کی صبح جاب ہے، 6 بجے آپ جاب پہ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وقت آپ 9 بجے جاتے ہیں، 8-9 بجے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ تو نکالیں کم از کم. 1 گھنٹہ، صرف 60 منٹ، 24 میں سے 1 گھنٹہ صرف اس وقت میں نکالیں. اور جب میں کہہ رہا ہوں نا مخلوق سے بالکل 0% رابطہ، تو اس میں یہ بھی شامل ہے فون. صبح اٹھ کے سب سے پہلے میسیجز مت چیک کریں کہ رات کو میرے کس اور محبوب نے مجھے میسیجز کیے ہیں. اس وقت صرف ایک محبوب دل میں ہو، اور وہ اللہ کی ذات. نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، نہ میری والدہ، نہ میرے والد، کوئی بھی نہیں. اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو، وہ ایک الگ بات ہے. کوئی بیمار ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں طبیعت کسی کی خراب تو نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. عام حالات کی بات کرو. اس وقت صرف اللہ سے لو لگی ہو. صبح اٹھ کے اگر آپ میسیجز چیک کریں گے نا، تو اگر کوئی ایسی بات ہو، کسی نے کوئی کوئری پوچھی ہو جو کہ ارجنٹ نہیں ہے لیکن دماغ میں وہ گھومتی رہے گی، تو اس وقت چھوڑ دیں. کم از کم 1 گھنٹہ نکالیں، کم از کم ان اذکار کے ساتھ جو میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں. جو روزہ رکھ سکتے ہیں کچھ روزہ رکھ لیں، سارے رکھ سکتے ہیں سارے رکھ لیں، اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے. لیکن کچھ روزے ضرور اہتمام کے ساتھ رکھیں. ہاں، کوشش کریں انشاءاللہ. اور اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر تکلیف ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں، بالکل فکر نہیں کریں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں ان دن. ایک تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ملتا ہے. ایک آپ کو محسوس ہو نہ ہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے. دوسری چیز، ایک امید لگ جاتی ہے، ایک امید لگ جاتی ہے. دیکھیں، امید کا لگنا بالکل کوئی بری چیز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں نے آج تہجد پڑھی، میرا دل بہت خوش ہے. یہ کوئی عجب تو نہیں ہے، کہیں کوئی سورٹ آف سیلف پریز تو نہیں ہے، کوئی تکبر تو نہیں ہے، کوئی غرور تو نہیں ہے. تو کیا کریں؟ تہجد پڑھ کے روئیں؟ کیا کریں؟ ظاہری بات ہے خوش ہوں گے. اگر انسان کو کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے، آپ کو ضرورت ہے، اور اللہ نے میرے دل میں ڈالا یا اس کی مدد کرنی چاہیے، میں مدد کروں. اب کیا کروں؟ بانٹ کے روؤں کہ میں نے کیا کر دیا؟ سر پکڑوں اپنا؟ ظاہری بات ہے خوشی ہوگی. لیکن عجب اور خوشی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے اس توفیق پر شکر کرتا ہے
کہتا ہے الحمدللہ، اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کی مدد کی، اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کی 2 رکعت پڑھ سکا. وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کو اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہوتا، اس عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اسے اللہ کے پہ امید لگی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی. اور انشاءاللہ اللہ کی اس توفیق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کریں گے. اللہ نے ایسی توفیق تو نہیں دی ہے، اللہ نے توفیق اس لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میں اتنے عرصے سے پکارتا رہا، اللہ کی طرف سے جواب ہی نہیں آیا. میں نے دعائیں مانگی، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. میں نے سجدے کی، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. تو غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو، اے اللہ کے بندے، اس چیز کی حقیقت کہ تم نے دعا مانگی یہ اللہ کا جواب ہی تو تھا جو اللہ نے توفیق دی. تم نے سجدے کیے یہ اللہ کا جواب ہی تو تھا کہ تم نے سجدے کیے. ایک نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی، ظہر پڑھی، اس کے بعد عصر کی توفیق مل گئی، یہ اللہ کا جواب ہی تو تھا کہ اللہ نے عصر کی توفیق دے دی. ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا جواب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک امید لگ جاتی ہے اور اللہ کا انسان شکر ادا کرتا ہے. تو بہت فرق ہے خود پسندی پر. دیکھیں اعمال پہ جنت نہیں ملے گی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ جنت پہ عمل پہ جنت نہیں ملے گی، آپ کو بھی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، کہ جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لیں گے اس وقت تک جنت نہیں ملے گی. اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں کرنا اعمال پہ، لیکن ایک امید ضرور لگائی جا سکتی ہے. اللہ کے ساتھ ایک حسن ظن ہو جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے. تیسرا فائدہ کہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے دل کو. اب یقین جانے دنیا کی جو چیز مرضی ٹرائی کر لیں میرے بھائیوں، دل کے اندر اطمینان نہیں آتا. اطمینان ایک چیز سے آتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کے سامنے سر زمین پہ رکھنے سے آتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہیں شرابیں پیتے ہیں، لوگ کلبز میں جاتے ہیں، لوگ کوئی اور چیزیں کرتے ہیں اور وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہائی فیل کرنا چاہتے ہیں. کسی چیز میں ہائی فیل نہیں ہوتی چیز سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے انسان اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے. اس کے اندر جو انسان کو اطمینان قلب ملتا ہے، جو سکون قلب ملتا ہے، اس کی کوئی اور کسی چیز میں مل ہی نہیں سکتا. بے چینی ہوتی ہے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے سکون اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے پہ سکون ملتا ہے. آپ ٹرائی تو کریں. گناہ کرنے پہ یہ بے بد نظری لوگ کرتے ہیں آج کل، بیکار چیزیں دیکھتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، بل بورڈز پہ. ان کے دل کا سکون نکل جاتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا ان لوگوں کو. کتنے آج کل ہی میں نے پچھلے 3-4 مہینے کے اندر بڑے بڑے سو کالڈ سیلیبریٹیز خودکشیاں کر رہے ہیں. فیم ان کے پاس ہے، جاہ مال ان کے پاس ہے. کیا چیز رہ گئی جوانی میں؟ 21 سال 22 سال 23 سال 19 سال نوجوان بچے بچے، یہی چیز چاہیے ہوتی ہے نا. ہم لوگ کس چیز کی دنیاوی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مال آ جائے، گاڑی آ جائے، پیسہ آ جائے، گھر بن جائے. اچھا، اسی کے پیچھے سارے لوگ پڑے ہوئے، اکثر لوگ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جی میں CEO بن جاؤں، ٹائٹل لگ جائے میرے ساتھ. ایک بندہ ہے، اس کو ایک پیسہ نہ بڑھائے نا، اس کو کہیں کہ جی تم ایک انجینئر سے اب تم مینیجر ہو، وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، میری ترقی ہو گئی ہے. پیسہ ایک نہ بڑھایا اس کا،
کیوں؟ حب جاں ہوتی ہے لوگوں کے اندر، پوزیشن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، فیم کے پیچھے، یہی چیز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، فیم بھی تھا، پیسہ بھی تھا، گاڑی بھی تھی، مال بھی تھا، گھر بھی تھا، سب کچھ تھا، پھر کس چیز نے خودکشی میں آمادہ کیا؟ کیا چیز تھی؟ وہ دل کا سکون، وہ دل کا سکون نہیں تھا۔ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ابھی وہ کسی نے خودکشی کی تھی غالباً پچھلے مہینے، تو وہ جب اس نے خودکشی کی پھر پتہ چلا کہ وہ بندہ ڈپریس تھا اور وہ ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی بہت سارے لوگ انہی کی جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز ہمارے پاس ساتھ بھی تھی، اس چیز کو ایڈریس کیا جائے وغیرہ وغیرہ، پوری ایک ڈسکشن شروع ہو گئی۔ دل کا سکون ایک چیز میں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، اللہ کی کامل اطاعت کرنے کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے بھی اپنا فتویٰ دیا، اللہ کے ذکر میں اطمینان ملتا ہے۔ تو پلیز ان دنوں کو فائدہ اٹھائیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، پہلے بہت تاخیر سے شروع ہو گیا، ان دنوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے بڑا عمل تو حج ہے، سب سے بڑا عمل تو ایام حج میں حج ہی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، پازیٹیو سائیڈ اگر دیکھیں حج ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی حج نہ ہوتا اس سال غالب، اللہ کا بہت شکر ہے حج ہو رہا ہے، اللہ کا بہت کرم۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت، اور ان سب لوگوں کو ایک رش کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ ان سب کے حج کو قبول کرے ہو جائے گی۔ میں تو پتہ نہیں، میرے دل کی کیفیت میں جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں یا ان کے بارے میں سنتا ہوں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن چلیں، جس جس کے دل کے اندر وہ خواہش ہے، وہ طلب ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے ہیں، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ بغیر وہاں پہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی رحمت جو وہاں پہ برسے گی، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی برسا دیں، کیا پتہ۔ ایک طلب ہو جائے، ایک خواہش ہو جائے، کاش میں بھی ہوتا، ان ہزار لوگوں کے اندر ہے جتنے بھی لوگ۔ سب سے بڑا عمل تو حج۔ اور میرے بھائیو، اگر جس نے حج نہیں کیا پلیز حج کر لو، حج کر لو پلیز۔ جس نے حج نہیں کیا حج کو اپنی پرائیورٹی بنا کے کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل اللہ سے مانگے، وسائل طلب تو شو کریں اللہ کا۔ گاڑی نہ ہو تو گاڑی کی کوشش کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے گاڑی لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے میرے پاس وسائل ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک نہ ایک دن، ایک سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد گاڑی خرید لیتے ہیں، پیسے جوڑ لیتے ہیں، کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ میں صرف کہہ رہا ہوں ان کی جب فکر ہوتی ہے تو ان کو گاڑی مل جاتی ہے۔ حج کی فکر کریں، اس کے لیے طلب اللہ کو شو کریں، شو کریں۔ ایک واقعہ میں نے اکثر سنا ہے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے اپنی بہن کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میری بہن اپنے میرے والد صاحب مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا میرے حج کا بہت دل چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں، میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں۔ تو کہتے میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم نے کوشش کیا کی ہے، کوشش کی ہے کوئی؟ صرف کہ زبانی کلامی بات کہ دل چاہتا ہے، کہ کوشش تو میں نے کوئی نہیں کی۔ میں نے کہا کوشش تو کرو، اللہ کو اپنی کوشش بھی دکھاؤ کہ کیسے کوشش کرو۔ انہوں نے کہا تمہاری جو پاکٹ منی جو تمہارے شوہر دیتے ہیں، جتنے بھی محدود ہیں گھر کے خرچہ چلانے کے لیے، اس میں سے تھوڑا سا، اس وقت آنوں کا دور تھا کہ ایک آنے کا دور تو ابھی بھی ہے، اس کی ویلیو کوئی نہیں رہی، کہ ایک آنا اس کو سیو کر لو اور کہو کہ جی میں حج کے لیے سیو کر رہی ہوں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے دل پہ لکھ لی بات۔ کہتے ہیں اللہ کی شان کے غالباً کچھ مہینوں یا کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ہمشیرہ کا، ان کی بہن کا، مفتی تقی صاحب۔ کہتے ہیں جب ان کے انتقال ہوا اور ان کی جمع پونجی دیکھی تو اس میں سے ایک تھیلی نکلی، اور اس تھیلی پہ لکھا ہوا تھا حج کے لیے، کچھ سالوں کے بعد غالباً۔ اور کہتے ہیں اس کے اندر تقریباً 60 روپے تھے، 60 روپیز۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو ہم نے پیش کی کہ یہ ان کی بہن کے سامان سے نکلی ہے، تو انہوں نے اس زمانے میں حج آسان تھا،
تو لیکن اتنا نہیں تھے یہ پیسے کہ پاکستان سے آل دا وے کوئی سعودی جا کے اور وہاں پہ حج کر سکے، لیکن انہوں نے جو لوکلز اس طرح کے سارے ٹریول ایجنٹ اور پورے جو جتنے بھی آج کل کی فارمیلٹیز ہیں، نہیں تھی کوئی بھی اٹھ کے وہاں پہ مکہ میں رہنے والا حج کر سکتا تھا. کہتے ہیں ہم نے کسی کا پتہ کرایا جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہو، تو پتہ چلا کسی کا پتہ چلا تو کہ ہم نے ان کو وہ پیسے بھجوائے کہ آپ میری بہن کے بہاف پہ حج بدل کر دیں. تو انہوں نے حج بدل کرایا. کہتے ہیں کہ اس حج میں جس دن عرفات کا دن تھا، میرے والد صاحب کو خواب آیا رات کو سوتے ہوئے کہ میری بہن جبل عرفات پہ. اللہ کو طلب شو کریں، وسائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والے، لیکن اس کے لیے کوشش کریں. صرف زبانی کلامی بات نہ کریں، اس کے لیے کوئی اللہ کو دکھائیں، طلب دکھائیں، کچھ شو کریں، کچھ کہیں کہ یہ میرا حج فنڈ ہے، میں نے حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. سب لوگ اس کو پرائیورٹی بنا کے کریں پلیز. سب لوگ، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو حج کو پرائیورٹی نہ بنائے. اگر نہیں کیا ابھی تک حج تو پلیز حج کو پرائیورٹی بنائیں. اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال، لیکن ایک گول بنا کے کہ انشاءاللہ میں نے اس وقت تک اتنا سیو کرنا اور میں نے حج پہ جانا. ورنہ اللہ تعالیٰ بہت، اللہ کی شدید ناراضگی ہے اس بندے کے لیے جو حج پہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حج پہ نہیں آتے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں آنے کی استطاعت رکھتا ہوا بیت اللہ کا حج کرے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کوئی انکار کرے گا تو اللہ بھی غنی ہے سب سے، اللہ کا ضرورت نہیں ہے تمہاری. کتنی ناراضگی کا اظہار. ایک حدیث مبارکہ ہے، تھوڑی سی اس کی سند کمزور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج پہ نہ جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اللہ کو نہیں پرواہ اس کی. اور اس پہ علماء نے کچھ نے بشارت نکالی ہے اس حدیث میں، اور بشارت یہ ہے کہ جو حج کرے تو اللہ کو اس کی پرواہ ہے کہ وہ یہودی نہ مرے اور نصرانی نہ مرے. ایمان کی موت آ گئی اس کو. تو ضرور اس سے بڑا عمل تو کوئی بھی نہیں. حج پہ نہیں جا سکتے ہم لوگ اس دفعہ، لیکن اس کے بعد دوسرا عمل میرے بھائیو قربانی کا عمل ہے. میں پچھلی دفعہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں پچھلی جمعرات کو اس پہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن قربانی پلیز کریں سب لوگ. قربانی کا مطلب قربانی ہے، تھوڑی وہی بات ہے، فیل ہونا چاہیے نا قربانی کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی میرے پاس ملین ہے تو میں نے 1000 نکال دیا، یہ کیا قربانی ہوئی؟ اس کو قربانی تھوڑی کہتے ہیں. قربانی تو سیکریفائس ہوتی ہے. سیکریفائس کچھ تھوڑی سی فیل دا ہیٹ، فیل دا پین، تھوڑا سا زیادہ دے دیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو بہت سخاوت دی ہو، صرف یہ نہیں ضروری نہیں ہے سب کوئی پین فیل ہو، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی دیں. اگر آپ اپنی دے سکتے ہیں، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کو ہدیتاً دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے قربانی کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر لیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیتاً بھجوا دیں. ہے تو انہی کا عمل. سنت ابیکم ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے قربانی کا عمل. ایک ایک بال پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اتنا اجر ہے قربانی کا. اور ان ایام میں حج کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل قربانی کا عمل ہے. ایک آج کل کی جو ایک سو کالڈ ان انٹلیکچوئلز کا جو ایک فلسفہ چل پڑا ہے کہ جی لوگوں کی مدد کر دیں، اتنے جانور قربان ہوں گے، کیا فائدہ. اللہ کے بندو، آپ کو کیا پتہ کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی بھی نہیں. اور ایک پوری انڈسٹری چل رہی ہے اس کے پیچھے.
میں نے پچھلے عرض کیا تھا کتنے لوگ ہیں جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا کھانے کو. یہی تو ایام ہوتے ہیں بیچارے گوشت کھاتے ہیں, گوشت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پھر یہ جتنے لوگ یہ جو قربانی کے کا کاروبار کرتے ہیں, ان کبھی آپ پاکستان انڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ گاؤں میں ہوتے ہیں سارا سال بکرے پالتے ہیں, وہ قربانی کے ایام میں شہر آتے ہیں, شہر میں آ کے بکرے بیچتے ہیں, اور پورے سال کی ان کی جو روزی ہے وہ اسی سے چلتی ہے. وہ ایک پوری انڈسٹری لگی ہوئی ہے. پھر کھالوں سے کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی غرض ایک نہیں, پوری ایک سسٹم چل رہا ہے, اللہ نے سسٹم چلایا ہوا ہے. تو خیر اس سے قطع نظر یہ اللہ کے کام ہے کرنے کے, ہمارا کام قربانی کرنا, تو قربانی کریں پلیز, سب لوگ قربانی کریں. اور میں نے کہا تھا غریبوں میں بانٹیں پلیز, غریبوں کو دیں, خود بھی کھائیں. ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی غلو ہے سارا غریبوں میں دے دیا, خود بھی کھائیں. ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا کہ کچھ لوگ قربانی کا گوشت بچا کر سیو کر کے سارا سال کھاتے تھے, کہ اس قربانی کے گوشت کھا کے جو ان کو روحانیت محسوس ہوتی تھی وہ کسی اور کھانے سے نہیں محسوس ہوتی تھی, کیونکہ اللہ کو محبوب عمل ہے نا. تو اللہ کے لیے قربانی کی, اس گوشت کے کھانے سے, یہ میں بات کر چکا ہوں 2-3 ہفتے پہلے, رزق حلال روحانی کمال کے عنوان سے میں نے بات کی تھی کہ کھانے سے انسان کی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے, اچھا کھانے سے. اور قربانی کے کھانے سے زیادہ طیب اگر حلال مال سے حاصل کیا ہو اور اخلاص ہو, تقوی کے ساتھ ہو, ساری شرائط پوری ہوں, تو یہ بہت ایک اس کے اندر اثر ہے. خود بھی کھائیں, رشتہ داروں کو بھی کھلائیں, لیکن غریبوں کا بھی خیال کریں. سب لوگ پلیز غریبوں کا بھی خیال کریں, ان کو بھول نہ دیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے سب نے انشاءاللہ. بہترین جانور جہاں بھی جس طریقے سے بھی آپ کریں, لیکن بالکل یہ کوئی پیسے بچانے کا مقام نہیں ہے. جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق قربانی کریں. اور آخری بات کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ بھی بہت فضیلت کا عمل ہے. 9 ذوالحجہ کا روزہ, 9 ذوالحجہ کا, میں نے سعودی میں عرفات کی بات نہیں کی, جہاں بھی آپ ہیں, جہاں بھی آپ سن رہے ہیں, وہاں کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ وہ بہت فضیلت والا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, صغیرہ گناہوں کا. تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں. 10 ذوالحجہ کو عید ہے, عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں, ہمارے زبان میں بڑی عید, میرے خیال میں دونوں ہی بڑی عیدیں ہیں, چھوٹی پتہ نہیں کیسے ہوگی دوسری, لیکن خیر عید کا دن ہے, عید خوشی کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آنے والے 3 دن ہے اس میں بھی روزہ حرام کر دیا ہے. سب کھانے پینے کے دن ہے, اللہ کی طرف سے دعوت. 10 کو, 11 کو, 12 کو, 13 کو, ان کو 11, 12, 13 کو ایام التشریق بھی کہتے ہیں. تو یہ سب کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنا حرام ہے ان کے اندر. 10, 11, 12, 13 4 دن, اور ایک پہلی شوال, یہ 5 دن ہیں جب سال میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. گناہ ملتا ہے, کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے روزہ رکھنا ان دنوں کے اندر. تو 10 کو گھروں کے اندر عید کی نماز یہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, جو بھی مقامی ترتیب ہے اس کے حساب سے عید کی نماز پڑھیں. اور ایک اور آخری بات کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اور تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ واجب ہے. ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں, خواتین ہلکی آواز سے پڑھیں, لیکن 1 دفعہ. اور اگر بھول جائے تو اس پہ استغفار کریں, اس کی قضا کوئی نہیں, لیکن کوشش کریں یاد ہو. اور 9 کی فجر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ جو دن ہے اس میں یہ تقریباً 23 نمازیں پڑھتی ہیں. 9, 10, 11, 12 یہ 20 نمازیں, اور 3 نمازیں 13 کی, یہ 23 نمازیں ہیں. 23 نمازوں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد 1 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا, یہ تکبیرات تشریق پڑھنا یہ واجب ہے. بہت اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو پلیز ان چیزوں کا اہتمام کریں. بہت مختصراً میں نے سوچا کہ جتنا وقت
وقت ضائع ہوا اس کے بعد کہ کم از کم ضروری باتیں میں عرض کر دوں. انشاءاللہ پلیز، اور دعاؤں کا بس بہت خصوصی اہتمام کرنا ہے سب نے، اور بہت امید کے ساتھ کرنا ہے پلیز. اور یہ جو خلوت والی میں نے بات کی تھی، اس کو ان 10 دنوں کے بعد چھوڑ نہیں دینا ہے. اس کے بعد یہ جو اللہ سے تعلق پیدا کریں گے ان دنوں کے اندر، انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو جاری رکھنا ہے. اور یہ چیز مرتے دم تک انسان اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات کا دن آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہو، امید لگی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا کریں گے. دعا سے پہلے سب لوگ آج توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ. کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ نہ کرے. سچے دل سے اللہ سے کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ان کلمات کو میرے ساتھ پڑھ لیں توبہ کی نیت سے انشاءاللہ. اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. سب لوگ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا ارحم الراحمین، اس محفل کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ بہت خوبصورت ایام ہے. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اتنے یا اللہ خوبصورت ایام میں پہنچا دیا. میرے پیارے اللہ توفیق بھی عطا فرما دیجیے کہ ہم ان ایام کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں. یا اللہ اپنے ساتھ خصوصی لو لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہ خلوت کے اوقات کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ذکر کی، تلاوت کی، نوافل کی. یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی، آپ کی راہ میں بہترین قربانی کرنے کی. یا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یا ارحم الراحمین کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کے صدا لگا میرے مولا میدان عرفات میں پہنچیں گے. میرے مولا کوئی دعائیں کرے گا، کوئی سجدے کرے گا. یا ارحم الراحمین، یا اللہ جب آپ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، میرے مولا ہم مسکینوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے محروم مت کیجیے گا. میرے مولا ہمارا بھی بہت دل ہے میرے مالک کہ ہم بھی جاتے ہیں. اللہ بہت دل ہے میرے مولا کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں. میرے پیارے اللہ اللہ آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے میرے مالک. یا اللہ
یا اللہ ہم گناہگاروں کو، یا اللہ ہم مسکینوں کو، ہم فقیروں کو میرے مولا تیری رحمت سے محروم مت کر میرے مالک، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے، بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی روزہ مبارک کی اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یا اللہ کیفیات کے ساتھ میرے مولا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ساری دعائیں جو ہم نے مانگی، جو مانگتے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کر دیجیے۔ ہم جو بیمار ہیں، ہمارے میں سے جو بھی بیمار ہے، روحانی، جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کسی بھی سفلی اثر کا شکار ہے، جادو کا، برے اثرات کا، بری نظر کا، یا اللہ یا کوئی بھی حاسدین کے حسد کا، یا کوئی بھی سفلی اثر کا شکار ہے میرے مولا، انک علی کل شیء قدیر، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ سب کی، یا اللہ ہر طرح کی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائیے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ مسجدوں کو پوری طرح کھول دیجیے یا ارحم الراحمین، حرمین شریفین کو یا اللہ دوبارہ ان کی رونقیں بحال فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے یا اللہ امت کو ایک دفعہ پھر عزت رفتہ عطا فرمائیے یا اللہ محبت عام فرما دیجیے، نفرتیں ختم فرما دیجیے، اللہ اتحاد بین المسلمین عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان والا بنا دیجیے یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے یا اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، شہر کی حفاظت فرمائیے یا اللہ اس کے امن و امان کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ اس دجالی فتنے کے دور میں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ راضی ہو جائیے دنیا میں بھی، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو اللہ پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے گا، اللہ قبر کی اور آخرت کے دن کی تمام منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ اس وبا کو ڈال دیجیے میرے مولا، جو بیمار ہے سب کو صحت دے دیجیے، اور جو ایمان والے آپ کے پاس اس کے بدلے میں آ گئے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد